کہا ہے کہ قدرت کو پسند نہ تھی سختی زبان میں، اس لیے پیدا نہیں کی ہڈی زبان میں۔ اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کریمی، اللہ چاہتے ہیں اس زبان میں کوئی ایسی ہڈی باریک سی ڈال دیتے کہ جس سے اس کے اندر سختی آ جاتی، لیکن اللہ نے اس زبان کو اتنا نرم بنایا تاکہ انسان اس سے نکلنے والے الفاظ نرمی سے ادا کر سکے۔ زبان کی اہمیت کتنی زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہونے جا رہے تھے۔ چند صحابہ پیدل پیدل آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے تھے۔ اچانک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں سے آگے بڑھے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور قریب ہو کر کان میں یوں کہا، یا رسول اللہ، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کا اس دنیا سے جانا ہمارے سے پہلے نہ کرے، اس لیے کہ آپ اگر اس دنیا سے ہم سے پہلے چلے گئے تو ہم اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یا رسول اللہ اگر اللہ کا فیصلہ غالب آ جائے اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم تو دنیا میں رہ جائیں اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں تو یا رسول اللہ آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو ہم آپ کے کرنے کے بعد مستقل اس کام کو کرتے رہیں۔ کتنی اچھی بات پوچھی رسول اللہ سے، اچھی پوچھی نہیں پوچھی، کتنی اچھی بات معلوم کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں تو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو ہم اپنی زندگی میں پابندی سے کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو خاموشی سے سنتے رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں رکھی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے جانے کے بعد نمازوں کا اہتمام اور زیادہ بڑھا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بہت اہم چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اہم کام ہے جو کرنے کا ہے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے چلے جانے کے بعد روزے نفلی خوب رکھنا شروع کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ایک کام ہے جو کرنے کا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی طرف سے بات رکھی، یا رسول اللہ، کیا ہم ہمیشہ کے لیے آپ کے جانے کے بعد جہاد میں نکل پڑے اور کبھی گھر واپس نہ لوٹیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، اللہ کے راستے میں لڑنا یقیناً بہت اونچا عمل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ایک کام ہے جو کرنے کا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگر اسی طرح سے کئی عمل گنوائے۔ کیا ہم ہر سال حج کیا کریں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت خوب کیا کریں؟ کیا ہم صدقات اور خیرات خوب کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کے جواب میں یہی ارشاد فرماتے کہ معاذ، ایک کام اور ہے جو بہت زیادہ کرنے کا ہے۔ اب حضرت معاذ بن جبل بالکل خاموش ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے وہ کون سا کام ہے جس کو ہم آپ کے جانے کے بعد پابندی سے کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اس کا صحیح استعمال کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن لوگ اپنی ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے، اور ان کی خطا اور جرم صرف ایک ہوگا کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے۔
میرے بھائی، زبان کا صحیح استعمال ہماری زندگی میں آنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بولنا اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں جھوٹ اتنا خاموشی سے سرایت کرتا جا رہا ہے اور اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کسی کا ٹیلی فون آتا ہے، وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، کہ بس آ گیا 5 منٹ میں آپ کے قریب ہوں، جبکہ ابھی وہ اپنے گھر میں بیٹھا چائے پی رہا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، زبان کو نرمی کے ساتھ استعمال کرو۔ زبان اتنی نازک چیز ہے، اتنی نازک چیز ہے کہ محفل سجائی جاتی ہے، دلہے کو دلہا بنا کر بٹھایا جاتا ہے، امام صاحب دلہے کے سامنے ہوتے ہیں، وہ خطبہ پڑھتے ہیں، اور خطبہ پڑھنے کے بعد صرف دلہا ایک لفظ کہتا ہے، میں نے قبول کی۔ وہ سارے رشتے جو حرام تھے، وہ سارے دروازے جو اس دلہے کے لیے بند تھے، وہ ساری راہیں جو گناہ پر اس کو لے جا سکتی تھی، صرف ایک لفظ کہنے سے کہ میں نے قبول کی، وہ ساری راہیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان غفلت میں، جان کر انجانے میں، اس کو علم ہو یا نہ ہو، اگر جس طرح سے ایک لفظ کہنے پر وہ حرام رشتے حلال ہو جاتے ہیں، وہ غیر عورت اس کی بیوی بن جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے اگر انسان اپنی زبان کا ذرا سا غلط استعمال کر دے اور وہ اپنی بیوی کو یوں کہہ دے، اگر اس نے طلاق کا اظہار کر دیا، صرف لفظ طلاق، کچھ نہیں کہا، چھوٹا سا جملہ کہا، نہ ہاتھ چلا، نہ پاؤں چلا، نہ آنکھ چلی، نہ کان چلے، کچھ نہیں، صرف زبان کی ذرا سی حرکت کرنے سے وہ حلال رشتہ اس کے لیے حرام بن جاتا ہے۔ اس کی گھر کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، خاندان کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، زبان کی حفاظت، زبان کا صحیح استعمال، کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ انسان بولنا تو 2-3 سال کی عمر میں سیکھ جاتا ہے، لیکن کون سا لفظ کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، اس کے لیے پوری عمریں خرچ ہو جاتی ہیں، تب بھی انسان کو علم نہیں ہوتا کہ اس کو کون سا لفظ کہاں بولنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنی زبان کا صحیح استعمال، زبان کی حفاظت، زبان کے اندر سچائی، اپنے بولنے میں صداقت۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ سچ بولتا ہے، جب بندہ سچ بولتا ہے اور اس سچ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو چونکہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت کے قریب کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سچ بولنے کی برکت سے اپنے یہاں اس کو صدیقین، سچوں کی جماعت میں لکھوا دیتے ہیں۔ اور ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو جھوٹ چونکہ برائی ہے اور برائی جہنم کے قریب کرتی ہے، اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس بندوں کو کاذبین، جھوٹوں کی فہرست میں اس کا نام لکھوا دیتے ہیں۔ اس لیے زبان کا صحیح استعمال، زبان کی حقیقت کو پہچاننا، زبان کے استعمال کے موقع محل کو پہچاننا، میرے بھائی کتنا تعجب ہوتا ہے، کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا دکھ اور درد ہوتا ہے اس وقت جس زبان کو ہم نے اپنی ماں کی گود میں بولنا سیکھا۔ ہم بولنا نہیں جانتے تھے، ہماری ماں نے ہمیں بولنا سکھایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بولنا سکھایا، لیکن جب یہ نوجوان کچھ طاقتور بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں میں طاقت آ جاتی ہے، اس کی زبان بولنا سیکھ جاتی ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ اپنی جوانی کے نشے میں جس ماں نے اس کو بولنا سکھایا تھا، یہ اسی ماں کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کتنے گھروں کی کہانیاں یہی بنی ہوئی ہیں، صبح و شام ہماری گھروں کی مائیں علماء کے پاس،
मौलवी हजरात के पास जाती हैं और जाकर यूँ कहती हैं कि हजरत मेरे 4 बेटे हैं और चारों के चारे मुझे गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, मुझे घर में घुसने नहीं देते, मुझे कोई वजीफ़ा ऐसा बता दीजिए कि जिससे मेरी औलाद मेरी फरमाबरदार बन जाए। क्या ठिकाने हैं उस औलाद के कि जिसकी माँ दर दर धक्के खाती फिरती हो, ठोकरें खाती फिरती हो, और किसी आलिम के पास जाकर वो ये गुहार लगाती हो कि हजरत कोई वजीफ़ा बता दीजिए, मेरी औलाद मेरी फरमाबरदार बन जाए। मेरे भाइयों, वालिदैन एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी अहमियत को, जिसके अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक को अपनी इबादत के बाद, अपनी रुबूबियत और रब्बानियत के बाद कुरान करीम में फौरन अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक को बयान फरमाया है। हमने आयत के शुरू में ये बात कही कि हमने बनी इसराइल से इस बात पर अहद ले लिया कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होगी। उसके फौरन बाद अल्लाह ने कहा व बिल वालिदैन इहसाना, क्या करो? एक अल्लाह को मानने के बाद नमाज पढ़ो? नहीं। एक अल्लाह को मानने के बाद ज़कात दो? नहीं। एक अल्लाह को मानने के बाद व बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनका कहा मानो, उनकी आंखों की ठंडक बनो। कुरान में जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपनी तौहीद, अपनी रुबूबियत और अपने हक़ को बयान फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, 15वें पारे में अल्लाह ताला कहता है कि इस बात का फैसला हो चुका कि सिर्फ इबादत एक अल्लाह की होगी, और फिर उसके फौरन बाद व बिल वालिदैन इहसाना, कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी इताअत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, उनकी खिदमत करके अपनी दुनिया को भी जन्नत बना लो और अपनी आखिरत को भी जन्नत बना लो। मेरे भाई, ये पहली वो नसीहत है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से अपनी उम्मत को की है कि अपनी ज़बान की हिफाजत करो। दूसरी नसीहत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो ये वलियसअका बैतुका, कि हे उक़बा, इस बात को अपने पल्ले गिरे बांध लेना, क्या? कि तेरा घर तेरे लिए कुशादा हो जाए। क्या मतलब? हे उक़बा, अपने सुबह शाम के काम से फारिग होकर अपने घर आ जाया कर, ज़्यादातर अपने औकात को अपने घर में गुजारा कर, ज़्यादातर अपने औकात को अपने माँ बाप के सामने गुजारा कर, बाहर ना घूमा कर, चौराहों पर ना खड़ा हुआ कर, रास्तों पर न खड़ा हुआ कर, बल्कि तमाम फितनों से बचने का एक ही जरिया है, और वो ये कि इंसान अपनी ज़रूरत से फारिग होकर फ़ौरन अपने घर में वापस आ जाए। ये अल्लाह के नबी की वो नसीहत है कि जिसके करने से इंसान को दुनिया में भी अमन, सुकून और सलामती मिलेगी और आखिरत में भी उसके लिए सुकून और सलामती के फैसले होंगे। मेरे भाई, आज हमें अगर किसी चीज़ ने बिगाड़ा है तो हमें हमारी गलत सोहबत ने हमें बिगाड़ दिया है, हमें हमारी गलत सोहबत ने हमें बिगाड़ दिया है। आज लोग ताना दे देते हैं कि फला का बेटा ऐसा कर रहा है, फला का बेटा ऐसा कर रहा है, वो तो बिगड़ गया है, वो तो शराबी हो गया, वो तो नशा करने लगा, वो तो गलत लोगों के साथ बैठने लगा, वो जुआ खेलने लगा, वो ताश पत्ते खेलने लगा, इसके माँ बाप ने इसकी अच्छी तरबियत नहीं की। मेरे भाई, हर बार तरबियत का कसूर नहीं होता, कभी कभी बुरी सोहबत का भी कसूर होता है, कभी कभी बुरी सोहबत का भी कसूर होता है। इसलिए हमें अपनी सोसाइटी को, अपने बैठने को, अपनी चौपाल को, अपने दोस्तों को, अपनी महफिल को ऐसे लोगों के साथ कायम करना है कि जिनके दिलों में अल्लाह का डर हो, जो अल्लाह से डरते हों, जो खुद भी अच्छा करते हों। उनके साथ जब हम रहेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें अच्छाई की तौफीक दी जाएगी। तीसरी नसीहत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात इरशाद फरमाई, वबकी अला ख़तीयतिका, हे उक़बा, ऐसा किया कर कि अपने गुनाहों पर खूब रोया कर, अपने गुनाहों पर खूब रोया कर। क्या मतलब? कि तूने अगर
غفلت میں، نادانی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر دی، تو نے اپنی زبان کا غلط استعمال کر لیا، تو نے کسی سے جھوٹ بول دیا، تو نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، یا تو کسی کے ساتھ بری سوسائٹی میں بیٹھ گیا، ان سب کاموں کے بعد وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ کہ اپنے گناہوں پر رویا کر، صبح و شام اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کر، اللہ کے سامنے سجدہ کیا کر، اور اللہ سے اپنی بات کو رکھا کر کہ اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرے گناہ زمین اور آسمان کو ملا دینے والے گناہ ہیں، اگر میرے گناہ کو رکھا جائے اور ان کو ایک کے بعد ایک رکھا جائے تو اتنے گناہ کہ وہ آسمان کی بلندی تک پہنچائے، اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے کہ میرے گناہ ہونے کے باوجود بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، وَلَا أُبَالِي، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کون ہے جو مجھ سے یہ پوچھ لے کہ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو کیوں معاف کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کا سب سے زیادہ بد کردار آدمی کون ہے۔ کیا درخواست کی بھائی؟ سورے جاگرے کیا درخواست کی بھائی؟ کہ میری قوم کا سب سے زیادہ برا گنہگار آدمی کون ہے یا اللہ مجھے بتا دیجیے۔ آپ پر وحی آئی، وحی میں بتایا گیا کہ کل صبح سویرا جو بھی آدمی تم کو سب سے پہلے ملے سمجھ جانا کہ وہ تمہاری قوم کا سب سے زیادہ گنہگار بندہ ہے۔ آپ جب صبح سویرے گھر سے نکلے، ایک شخص کے چہرے پر آپ کی نظر پڑی، آپ سمجھ گئے کہ چونکہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ میری قوم کا سب سے زیادہ برا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور کہا اللہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری قوم کا سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تجھ سے ڈرنے والا بندہ کون ہے؟ وحی نازل ہوئی، موسیٰ کل صبح سویرا جو آدمی تمہیں سب سے پہلے ملے وہ تمہاری قوم کا سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سویرے گھر سے نکلے تو دیکھا وہی آدمی جو کل ملا تھا، پھر وہی سامنے ٹکرا گیا، لیکن چونکہ بات وہی میں بتائی گئی تھی کہ جو ملے گا وہی سب سے زیادہ نیک ہوگا۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، یا اللہ کل میں نے یہی سوال کیا تھا تو اسی کا چہرہ مجھے دکھایا گیا تھا، اور یہ کل تک تو بہت زیادہ بدکار تھا، گنہگار تھا، یا اللہ آج بھی وہی شخص ہے اور یہ راتوں رات تیرا برگزیدہ اور محبوب بندہ کیسے بن گیا؟ تو وہی نازل ہوئی، موسیٰ کل جب یہ جا رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، یہ دونوں ایسے راستے سے گزر کر جا رہے تھے، پہاڑوں کا راستہ تھا، جنگل کا راستہ تھا۔ اس کے بیٹے نے اس سے سوال کیا، ابو جان جس جنگل سے ہم جا رہے ہیں یہ اتنا بڑا جنگل، اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا بیٹے اس جنگل سے بڑی میرے رب کی خدائی ہے۔ پھر جب ہم کچھ آگے چلے تو میرے بیٹے نے بڑے بڑے پہاڑ دیکھے اور اس نے سوال کیا، ابا جان کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو میں نے کہا کہ ان پہاڑوں سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ میرے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ موسیٰ مجھے اس کے عاجزی کے الفاظ کہ اس نے گناہوں کی نسبت اپنی طرف کی، کبریائی کی نسبت میری طرف کی، میں نے اس نسبت کی بنیاد پر اس کے پہاڑوں جیسے سارے گناہ معاف کر دیے اور راتوں رات اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ میرے بھائیوں، گناہ جب بندہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ معافی مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے کہ جو رب کے حضور حاضر ہو جائے
کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے غفلت ہو گئی، میں نہیں چاہتا تھا کوئی گناہ ہو جائے، لیکن نفس و شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے تیری نافرمانی کر دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ زمین پر سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کسی نے کوئی بھی گناہ کیا ہو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جس کے دل میں اللہ کا شریک نہ ہو، وہ صرف یہ مانتا ہے، اس کا ایمان ہے کہ صرف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، صرف عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت و ذلت کی مالک اللہ کی ذات ہے، موت و حیات کی مالک اللہ کی ذات ہے، کچھ دینا اور نہ دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو اپنے دل میں یہ یقین رکھتا ہے، اس کے بعد جب وہ اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، اللہ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جب اللہ معاف فرما دیتا ہے، جب اللہ توبہ کرنے پر اس توبہ کے صدقے میں گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو پھر تو ہم گناہ کریں اور توبہ مانگ لی جائے، گناہ کریں اور توبہ مانگ لی جائے۔ میرے بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے صاف کپڑے پہنے ہیں اور میں ان کو جان بوجھ کر گندا کر دوں اور یوں کہوں کہ گھر میں سرف صابن تو رکھا ہے ابھی دھو لیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ کپڑا گندا ہو گیا تو اس کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، جان بوجھ کر کبھی کوئی کپڑے کو گندا نہیں کیا کرتا۔ ایسے ہی جان بوجھ کر کبھی کوئی گناہ نہیں کیا کرتا، انجانے میں ہو جائے تو اللہ سے توبہ مانگ لی جائے، انجانے میں ہو جائے اللہ سے توبہ مانگ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ ایک بہت ہی بڑے بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ نے ان کا واقعہ شاید سنا ہو، بہت مشہور واقعہ ہے۔ ان کی ایک شاگردہ تھی جن کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ ایک بیٹا بھی ایسا نافرمان ہو گیا کہ جیسے جیسے اس کی جوانی چڑھتی گئی ویسے ویسے وہ اپنی ماں کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ اتنا گناہوں میں لت پت ہو گیا، اتنا شراب اور کباب کا عادی ہو گیا کہ اب اس کو اپنی صبح و شام کی پتہ نہیں رہتا، اس کو اپنا پتہ نہیں رہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کہاں بیٹھا ہے، کہاں لیٹا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے۔ وہ ماں روزانہ روتی روتی اپنے استاد کے در پر جاتی اور کہتی حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ حضرت ہاتھ اٹھاتے اور دعا کر دیتے، لیکن بچے پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ ایک روز بچہ بالکل لت پت پڑا ہے، اس کو اپنے ہوش و حواس نہیں۔ حضرت کے پاس دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر کہا حضرت میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، وہ تو بالکل ایک دم ایسا پڑا ہوا ہے کہ جیسے اس کے آخری سانس ہو۔ ماں یہ کہہ کر چل دی، واپس بیٹے کے پاس آ گئی، بیٹے کو دیکھا وہ آخری سانسوں میں ہے، زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اتنی ہی دیر میں اس نے اپنی زبان سے کچھ باتیں درد بھرے انداز میں کہی کہ اماں جان میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے ہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا جو اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ میری اماں، میں اس قابل نہیں کہ اپنے رب کے حضور پیش کیا جاؤں، میں اس قابل نہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو سکوں۔ میری اماں، مجھے تو زمین کے نیچے مت دبانا، مجھے قبر میں مت دفنانا، بلکہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اپنے دوپٹے کو میرے گلے میں باندھ کر اور شہر کی گلیوں میں میرا چکر لگوانا، تاکہ سارے نوجوانوں کو پتہ ہو جائے کہ اللہ کے نافرمان کا حشر یہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ الفاظ وہ کہہ رہا تھا، انہی الفاظ کے کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی اور وہ تو اللہ کے سپرد ہو گیا۔ ماں دوڑتی دوڑتی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا حضرت میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضرت نے کہا اس گنہگار کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تم چلی جاؤ۔ ماں روتی روتی واپس آ گئی، لیکن جنازہ پڑھانا تھا،
بچے کے انتقال ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں جب گئی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھول کر کھڑے ہوئے اور انتظار ہے کہ کب ماں آئے اور میں جنازہ پڑھانے چلوں۔ ماں یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو گئی کہ حضرت میں پہلے آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے مجھے دھتکار دیا تھا، آپ نے تو منع کر دیا تھا، آپ تو غصہ ہو گئے تھے کہ اس نافرمان کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، اب کیا وجہ ہوئی؟ کہا کہ تیرے جانے کے بعد میں چند منٹوں کے لیے جب آرام کے لیے لیٹا تو مجھے خواب میں بشارت ہوئی کہ حسن میرے ولی کا جنازہ پڑھانے سے منع کرتا ہے، جا جلدی، مرنے سے پہلے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ توبہ ایک ایسا کیمیا ہے کہ جو انسان کے سارے گناہوں کو دھو کر رکھ دیتا ہے، جو انسان کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اور جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت پر چلنا اس کا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں ایک دوسرے کا درد پہچاننا چاہیے، ایک دوسرے کی ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمارے اندر سچائی بھی ہو، امانت داری بھی ہو، ایک دوسرے کا احساس بھی ہو، وفاداری بھی ہو۔ اسی چیز کا نام اسلام ہے۔ اسلام صرف 5 وقتہ نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ میں سرزمین دیوبند کے قرب و جوار سے آپ کے لیے یہ عظیم تحفہ لے کر آیا ہوں کہ دین نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ دین صرف نمازوں تک محدود نہیں ہے، دین صرف تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف قرآن کی تلاوت کرنے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف حج کرنے کا نام نہیں ہے۔ دین ایک بہت بڑی دنیا ہے جس کا نام مذہب اسلام ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نمازی ہوں، میں نے حج کر لیا، میں حاجی ہوں، میں صدقہ خیرات کرتا ہوں تو میں دانی ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ وہم ہے کہ شاید میں مکمل دیندار بن گیا ہوں۔ ابھی ہم مکمل دیندار نہیں بنے، بلکہ اس سے آگے کی دنیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ ہم نماز میں تو نمازی بن گئے، یہ دین ہے۔ جب مسجد سے باہر نکلے تو پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، پھر تجارت میں دھوکہ دہی شروع کر دی، پھر لین دین میں دھوکہ اور وعدہ خلافی کر دی۔ جس طرح سے مسجد میں سجدہ کرنا دین کا حصہ ہے، اسی طرح سے دکان پر بیٹھ کر تجارت میں سچ بولنا بھی دین کا حصہ ہے۔ جس طرح سے مسجد میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنا اور سلام پھیرنے تک کے سارے ارکان ادا کرنا دین کا حصہ ہے، اسی طرح سے صبح سے شام تک تجارت کے لیے اپنی دکان پر بیٹھنا اور اس نیت کے ساتھ بیٹھنا کہ میرے رب کا حکم ہے کہ تم کاروبار کرو، تم تجارت کرو، تم حلال روزی کا انتظام کرو، اور اس انتظام کرنے میں سچ کا لحاظ رکھا جائے، اس انتظام کرنے میں حق گوئی کا لحاظ رکھا جائے، اس انتظام کرنے میں کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ تو جس طرح سے مسجد میں نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، اسی طرح سے دکان پر بیٹھ کر تجارت کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ جس طرح سے بیت اللہ کے چکر لگانا ثواب کا کام ہے، اسی طرح سے اپنے کھیت کھلیان میں ہل چلانا بھی ثواب کا کام ہے۔ میرے بھائی، دین صرف مسجد کی 4 دیواری تک محدود نہیں رہ جاتا، دین ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا حصہ ہے۔ دین کو ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی کی دنیا میں لانا ہے کہ مجھے بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے، میرے آقا کیسے بولتے تھے، مجھے چلنا ہے تو میں کیسے چلوں، میرے آقا کیسے چلتے تھے، مجھے دیکھنا ہے تو میرے آقا کیسے دیکھتے تھے، قرآن مجھے دیکھنے کا کیا حکم دیتا ہے، مجھے وہی دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں ہمارے سپرد کر دی گئی اور ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا کہ جو چاہے دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایمان والا ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے دائرے میں گھر جاتا ہے۔ اب یہ ایک قدم بھی اس 4 دیواری کے باہر اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتا۔ اس کا ہاتھ کا استعمال یہ سمجھے کہ یہ ہاتھ میرا ہے، میں اس سے جائز کروں یا ناجائز، کسی کو ستا دوں یا کسی کو دکھ پہنچا دوں، بالکل نہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا انسان محفوظ نہ ہو۔ کیا کہا؟
یہ نہیں کہا کہ وہ آدمی مومن نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، وہ آدمی مومن نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ آدمی مومن نہیں جو حج نہیں کرتا۔ یہ فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں، اس کا کوئی اسلام نہیں کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے کوئی دوسرا آدمی محفوظ نہ ہو۔ کیا ہے مذہب اسلام؟ کیا صرف مذہب اسلام نماز کا نام ہے؟ کیا صرف مذہب اسلام کرتا پیجامہ ٹوپی اور داڑھی رکھ لینے کا نام ہے؟ مذہب اسلام 24 گھنٹے کی زندگی کو یہ چاہتا ہے کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، اور اسی طریقے میں نجات ہے، اسی طریقے میں عافیت ہے، اسی طریقے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا بولتے بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین سکھا رہے تھے، ایسے ہی بیان ہو رہا تھا، صحابہ سامنے بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ سکھا رہے تھے۔ نئے نئے لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے، بنیادی چیزیں سکھائی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے کہ جب پانی پیا کرو تو پانی کو دیکھ کر پیا کرو۔ کیا کہا بھائی؟ بھائی بولو، شاید سو گئے، میں ہی بول رہا ہوں، آپ سن بھی رہے نہیں۔ کیا کہا؟ پانی دیکھ کر پیا کرو۔ تو ایک یہودی بہت خاموشی سے آپ کی بات کو سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نبی بھی کمال کے آدمی ہیں، پانی پینا بھی کوئی کام ہے، لیکن وہ بھی صحابہ کو بتایا جا رہا ہے، کیا یہ چھوٹے سے بچے ہیں؟ کیا ان کو سمجھ نہیں کہ پانی کیسے پینا ہے؟ اس کے باوجود محمد اپنے صحابہ کو پانی پینے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ جب پانی پیو تو دیکھ کر پیو۔ چلو آج میں بھی کرتا ہوں کہ آخر اس دیکھنے میں فائدہ کیا ہے۔ وہ گھر چلا گیا، سویا ہوا تھا، رات کو اس کو پیاس آئی، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ پانی لاؤ۔ بیوی اس کی برتن میں، جو بھی اس زمانے میں پینے کا برتن ہوتا ہے، اس میں پانی لے کر آئے۔ لائٹ کا تو انتظام نہیں تھا کہ سوئچ دبایا لائٹ آن ہو گئی، یہ تو دور نہیں تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی کو کہا کہ پہلے چراغ جلا جب میں پانی پیوں گا۔ بیوی اس پر تیش میں آ گئی کہ بھلا عجیب دماغ خراب ہوا ہے، اندھیری رات ہے، اب چراغ تلاش کروں اور پھر تمہارے لیے پانی کا انتظام کروں، پینا ہو تو پیو ورنہ سو جاؤ۔ کہ نہیں، آج مجھے پانی دیکھ کر ہی پینا ہے۔ کیوں؟ کہ میں آج چپکے سے محمد کی مجلس سن رہا تھا اور وہ اپنے صحابہ کو یوں کہہ رہے تھے کہ جب پانی پیا کرو تو دیکھ کر پیا کرو۔ کہ ٹھیک ہے، میں چراغ جلاتی ہوں۔ چراغ جلایا گیا، روشنی کی گئی۔ حدیث مبارکہ میں باقاعدہ یہ پورا قصہ لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے روشنی میں برتن کو کیا تو ایک چھوٹا سا جانور اس برتن کی تلی میں بیٹھا ہوا۔ وہ سمجھ گیا، اس نے فوراً کہا، صبح ہوئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جب آپ کے پانی پینے کا طریقہ میری جان بچا سکتا ہے تو آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا مجھے جہنم سے کیوں نہیں بچائے گا؟ میرے بھائی، یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے میرے نبی کا وہ طریقہ، یہ ہے وہ ساری چیزیں جو انسان کو دنیا میں بھی عزت اور رحمت سے نواز دیتے اور اس کی آخرت کی منزل بھی آسان ہو جائے گی۔ میرے نبی کی سیرت کو دیکھ کر، میرے نبی کے الفاظ کو سن کر، میرے نبی نے کسی کو یوں نہیں کہا ایمان قبول کر ورنہ تلوار گردن پر لگے گی۔ پوری زندگی آپ سنبھال کر دیکھ لیں، کسی ایک کو یوں نہیں کہا کہ ایمان قبول کر ورنہ تیری گردن پر تلوار آ گئی۔ جس نے بھی ایمان قبول کیا، جو بھی مشرف با اسلام ہوا، وہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کے بول، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، آپ کی ملنساری، آپ کا ملنا جلنا، آپ کے پیار و محبت کو دیکھ کر آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانے والا بن گیا۔ ایک صحابی ہے حضرت ثمامہ، آپ سنتے سنتے بور تو نہیں ہوئے؟ دعا کر لیں۔ ایک صحابی ہے حضرت ثمامہ،
पागल थी बच्चा बोलो दार जब वो थी वो ईमान लाने से पहले एक जंग में कैद होकर आए, एक जंग में कैद होकर आए और उनको लाकर मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी के एक सुतून से बांध दिया गया, क्योंकि मुजरिम थे, जंग में कैद होकर आए थे। तो हजरत शमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में कैद होकर आए थे, मस्जिदुल नबी के एक सुतून में लाकर मुजरिम के तौर पर बांध दिया गया। ये अपनी कौम के बड़े खूबसूरत नौजवान, जिस्म भरा हुआ, जोशीले थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पता चला कि मस्जिद नबी में किसी मुजरिम को बांधा हुआ है, किसी कैदी को बांधा हुआ है। सीधा ये आए, आकर पूछा समामा क्या हाल है। तो चूंकि समामा में जोश था, समामा जहालत की जिंदगी में फंसा हुआ था, समामा के अंदर कुफ्र और शिर्क भरा हुआ था, उसने कहा कि मोहम्मद, एक तो मुझे कैद बना लिया, मेरे हाथों पांव को बांध दिया, और फिर मुझसे यूं पूछते हो कि समामा क्या हाल है, जाओ मैं तुम जैसे आदमी से बात नहीं करना चाहता। ये अल्फाज समामा ने किसको कहे? आका